YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو، نئی سے نئی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے لائف لائن کے اوپر پروگرام کیے اور اس کی کوئی چیزیں یعنی چند چیزیں آپ کو بتائیں، تو ہمارے بہت سے لوگوں نے فرمائش کی ہے کہ لائف لائن کے اوپر آپ نے ویڈیو کر لیے اور ابھی اس میں مزید بھی باقی ہے، وہ بھی آپ کیجیے گا، لیکن آپ سب سے اہم ٹاپک جو ہے شادی کی لکیر، اس کے اوپر کوئی بات کریں اور اس کے اچھے اور برے چند پہلوں پر روشنی ڈالیں۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ شادی کی لکیر کے اندر کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسی برائیاں کہ جو کہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دوستو، شادی کی جو لکیر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جتنی میلیں آتی ہیں یا جتنے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، ان تمام کے تمام میں لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، تو وہ ہے شادی کی لکیر کا۔ تو آج شادی کی لکیر کے ہم جو ٹاپک کریں گے، اس میں شادی کی لکیر کی جنی اچھائیاں اور شادی کی لکیر کی برائیاں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو شادی کی لکیر، شادی کی لکیر، تمام لکیریں آپ کو بنا کے بتا دوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی رہے اور نئے دیکھنے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی رہے۔ ان لکیروں پر تو ہم نے اتنے پروگرام کیے، اتنا کچھ کیا ہے کہ آپ کو یہ حفظ ہو چکی ہوں گی۔ یہ ہے زندگی کی لکیر، یہ ہے دماغ کی لکیر، یہ ہے دل کی لکیر، اور یہ ہے قسمت کی لکیر، جس کو لک لائن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لائف لائن ہے، یہ برین لائن ہے، یہ ہارڈ لائن ہے، اور یہ لک لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر شادی کی لکیر یہاں سے چلتی چلتی آئے اور یہاں پر آ کر یہ کامیابی کی لکیر کو یا قسمت کی لکیر کو اس طرح سے کاٹ لے جس طرح سے میں نے بنایا ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں، سمجھیں، پھر اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اگر شادی کی لکیر کامیابی کی لکیر کو اس طرح سے کاٹے جس طرح سے میں نے آپ کو بنا کے بتایا ہے، تو اس طرح کے لوگ محبت نہیں کرتے۔ یہ لوگ محبت نہیں کرتے، اتفاق سے یا کسی مجبوری کی بنیاد پہ ان کی اگر شادی ہو جائے تو وقتی طور پر اگر یہ کچھ 1 ماہ 2 ماہ یا 10 دن 12 دن اگر یہ اچھے رہیں تو رہیں، ورنہ یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی محبت کرنے کی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ کسی سے محبت کر سکتے ہیں، چاہے ایسی لکیر کسی مرد کے ہاتھ میں ہو یا عورت کے ہاتھ میں ہو۔ یہ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ میاں بیوی میں سے، دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر بھی یہ لکیر ہے، شادی کی لکیر کے حوالے سے یہ ایک منحوس لکیر ہے۔ یہ ایک منحوس لکیر ہے جو کامیابی کی لکیر کو کاٹ کر گزر گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہی لکیر، اس کے کچھ پہلو اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں۔ اس کو اب بہت سے لوگ اس کو یہاں دیکھ کے کہہ دیتے ہیں جی ہماری شمس کی لکیر کے اوپر کراس ہے، اسٹار بنا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اسٹار کیسے بنا ہوا ہے؟ اسٹار کہ یہ تو شادی کی لکیر اس کو کاٹ رہی ہے، تو ایک صورت بن رہی ہے۔ اسٹار اس کو نہیں کہتے، اسٹار کوئی اور چیز ہوتا ہے۔ اسٹار کے اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے اور آج ہی اسٹار پر بھی پروگرام کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے۔ اور دوسری صورت
کہ یہ لکیر اس کو کاٹے نہیں، یہ شادی کی لکیر اس کو نہ کاٹے. جیسا کہ میں نے ابھی یہ اس طرح کر دیا کہ صرف یہ لکیر اس کے ساتھ آ کے، کامیابی کی لکیر کے ساتھ صرف جو نا آ کے ٹچ ہو جائے، یعنی یہ ٹچ ہو جائے، کراس کر کے نہ گزرے، ٹچ ہو جائے. اگر اس طرح سے ٹچ ہو جائے تو یہ دنیا کا خوش نصیب ترین جوڑا ہوگا، چاہے یہ میاں کے ہاتھ میں ہو چاہے یہ بیوی کے ہاتھ میں ہو. یہ خوش نصیب جوڑا ہوگا، ان کے پاس پیسہ آئے گا، ان کی زندگی اس طرح سے ہوگی کہ جس طرح فلموں میں ایک دوسرے سے محبت دکھاتے ہیں، یا کہانیوں میں آپ نے محبت دیکھی ہوگی، یا ہیر رانجھا یا لیلا مجنو یا شیری فرات وغیرہ کی جو محبت تھی، یہ اس طرح کی محبت ہوگی. شوہر کے ہاتھ پر اگر اس طرح ہوگی تو وہ اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کر زندہ رہے گا اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوگا، اور بیوی کے ہاتھ میں اگر یہ ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے گا. اور اس کا سب سے اہم کام کسی بھی صورت میں، یعنی مثال اگر وہ نوکری پہ جائے گا تو اس کو جلدی ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں. اگر بیوی اپنے والدین یا کسی کے گھر گئی ہوگی تو اس کو 24 گھنٹے جو خیال آئے گا، جو تصور آئے گا، وہ یہی آئے گا کہ میرے شوہر نے کچھ کھایا ہوگا، میرے شوہر نے کچھ پیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا، میرا شوہر کیسا ہوگا، میرا شوہر آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا. یا تو اس سے فون پہ، جیسے آج کل کے دور میں فون ہے، ایک زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے، تو ابھی تو یہ ہے کہ جیسے شوہر کہ اس کو پتہ لگے گا کہ کام سے آ گئے یا نوکری سے آ گئے تو فوری وہ فون کر کے حال حوال لے گیا، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، یہ کیا، سارا کچھ. یعنی اتنی زیادہ یہ جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں. تو آج یہ جو میں نے ٹاپک دیا، اس ٹاپک کو غور سے دیکھیں، سمجھیں اور پھر بات کریں. اور جو میں نے کہا کہ لکیر کو کاٹ کر گزری ہے، اگر ایسا بھی ہے تو کوشش کریں اپنی بہتر حکمت عملی سے، یعنی بہترین سوچ سے، اچھے اخلاق سے، اچھے مزاج سے اس کو بدلیں. آپ بدل سکتے ہیں. ہمارے کچھ جاننے والے لوگ جو پامسٹری سیکھتے بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی لکیروں کا کچھ اثر، تو لکیروں کا اثر ہوتا ہے لیکن لکیروں کا اثر بدل بھی دیا جا سکتا ہے، لکیروں کے اثر کو بدلا بھی جا سکتا ہے. یہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ آپ سمجھیں پتھر پہ لکیر ہے یہ صاف نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. یہ ہاتھ پہ لکیر ہے. آپ کوشش کر کے بہترین حکمت عملی سے، بہترین سوچ سے آپ اپنا مقدر بدل سکتی ہیں، اپنی لکیریں بدل سکتی ہیں. وہ سنا نہیں ہے آپ نے کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، تو تقدیریں کیسے دعائیں بدلتی ہیں؟ اسی طرح لکیریں بھی آپ بدل سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو. یہ جو ہے سو ہے تو ہے، لیکن اس کو چینج کریں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ آپ کے علم میں آ گیا. ہاں آپ کے علم میں نہ ہو اور یہ لکیر قائم و دائم رہے تو پھر وہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اس کو بدل لیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور ابھی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. سب سے پہلا سوال کیا ہے شکیل علی صاحب نے لاہور سے. میرے ہاتھ میں دولت ہے اور کب آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں دماغی لکیر بڑی عمدہ اور بڑی اچھی ہے، اور جن کے ہاتھ میں دماغی لکیر اچھی ہو ان کے پاس دولت بھی آ سکتی ہے، کامیابی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ انسان کے سارے معاملات دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ اچھا ہو تو ایسے لوگ دولت بھی بنا سکتے ہیں، شہرت بھی بنا سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ 2021 آپ کے لیے اچھا ہوگا، اس میں ایک کوشش کریں، انشاءاللہ دولت ضرور آئے گی. اس کے بعد سوال کیا ہے ہیرا نے کراچی سے. شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی. اس کے بعد سوال کیا ہے علی صاحب نے اٹک سے. علی صاحب نے سوال کیا اٹک سے، شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی. اس کے بعد سوال کیا ہے سیما ناز نے حیدرآباد سے. کیا میں باہر ملک میں سیٹل ہو پاؤں گا؟ جی بالکل، آپ کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں ٹریول ہیں، اور ٹریول بھی 1 2 نہیں 7 سے 8 ٹریول آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں. اس کے بعد سوال کیا ہے کاشف ریاض نے سوات سے.
لو میرج ہوگی یا ارینج میرج، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا مرزا مبشر حسین نے اسلام آباد سے، حالات بہت تنگ ہیں، کوئی کام وغیرہ نہیں ہے، بہت کوشش کی، کام نہیں بنتا۔ پیارے دوست، آپ جو ہیں 2020 کے 9ویں ماہ تک انتظار کریں۔ 9ویں ماہ کے جیسے ہی 9ویں ماہ کا آغاز ہو تو انشاءاللہ آپ کام کے لیے کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد سوال کیا سمیرا کوثر نے گجرات سے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اپنے شوہر کے لیے پیسہ آئے گا یا نہیں؟ سمیرا کوثر صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ اگر ہم کہیں کہ بہت اچھی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ درمیانی ہے، نہ بہت زیادہ اچھی ہے نہ بہت زیادہ بری ہے، یعنی درمیانی لکیر ہے۔ اور آپ کے ہاتھ میں جو سب سے بڑی خوبی ہے، جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیریں موجود ہیں، لیکن کامیابی جو ہے اس کا آغاز 2022 سے ہوگا، اور 2022 کے بعد 5 سے 7 سال کا جو عرصہ ہے وہ آپ کا بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے سونیا نے سوال کیا ہے لاہور سے، میری مشکلات کب ختم ہوں گی، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ کی مشکلات 2020 میں تو برقرار رہیں گی، 2020 کے بعد اللہ کے فضل سے کچھ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کیا ہے مسز علی نے، میں نے کسی کو ہاتھ دکھایا تھا، اس نے کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تمہاری طلاق ہو جائے گی اور تمہارا شوہر دوسری شادی کریں گے، آپ بتائیں کہ طلاق ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں مسز علی صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں ایسی علامتیں تو موجود ہیں کہ شادی کی 2 لکیریں آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، یہ موجود ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ طلاق کی لکیریں تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ ہاں، ابھی جو 2 شادی کی لکیریں ہیں، ٹھیک ہے، 2 شادی کی جو لکیریں ہیں تو اس کو اگر آپ چاہیں تو شادی ٹوٹ رہی ہو یا ٹوٹنے کا کوئی پلان بن رہا ہو تو آپ اس کو بدل سکتی ہیں۔ دیکھیں ہمارا یہ سمجھانے کا، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کی اس میں کوئی بہتری ہو، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کی اس میں کوئی بہتری ہو، اور آپ لوگ یہ سمجھو، چاہے آپ کے کسی رشتہ دار کے ہاتھ میں ہے، بیٹی کے ہاتھ میں ہے، بہن کے ہاتھ میں ہے، کسی بچے کے ہاتھ میں ہے، کسی جاننے والے کے ہاتھ میں ایسی علامتیں اگر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی بہترین حکمت عملی اور بہت زیادہ پیار محبت سے آپ اس کو بدل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس میں کہیں جی ایک لکیر ٹوٹنے والی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ٹوٹنے والی بھی ہو تو آپ کوشش کرو کہ اگر آپ کا شوہر ہے اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرو، جو بات وہ کہتا ہے اس کی بات مانو، تاکہ ایسا موقع ہی نہ آئے، کیونکہ آپ کو تو پہلے سے علم ہو گیا۔ اگر آپ کے علم میں یہ نہ ہوتا تو پھر اس طرح ہوتا، تو پھر تو یہ تھا ٹوٹ جاتا۔ اب آپ کے علم میں آ گیا، اب اگر آپ چاہیں تو اپنی اس لکیر کو بدل سکتی ہیں، اپنی اس لکیر کو بہتر کر سکتی ہیں۔ کس طرح؟ کہ شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھو، تاکہ وہ آپ کے بغیر سانس لینا بھی اس کے لیے دشوار ہو۔ اس نوبت پر لے، اتنی زیادہ محبت کرو، اللہ کا فضل سے نہیں ٹوٹے گی۔ ہمارا بتانے کا مقصد یہ کہ آپ لکیروں کو پہچانو، اگر ایسا ہے تو اس کے لیے اس طرح کی حکمت عملی اختیار کرو۔ تو اگلا سوال کیا ہے رخسانہ کنول نے، 2 سال پہلے میں نے 2 پسند کی شادیاں کی تھی، تب سے میرے شوہر بیمار ہیں۔ 2 سال پہلے میں نے پسند کی شادی کی تھی، تب سے میرے شوہر بیمار ہیں، میرا آنتوں کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے رزق کی تنگی ہے، حالات بہت خراب ہیں، میرے شوہر ہمارے گھر کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟
دیکھو رخسانہ کنول صاحبہ، آپ نے ملتان سے یہ سوال ہم سے کیا ہے. دیکھیں آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز چلے گی اور بہتر چلے گی. رہ گیا آنتوں کا مسئلہ ہے تو اس کا میڈیکلی علاج آپ کروائیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو صحت کی لکیر ہے وہ اتنی خراب نہیں ہے کہ آپ کا معاملات حل نہ ہوں. اور اس کے بعد رزق کی تنگی بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلدی دور ہو جائے گی، اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں یہ بھی انشاءاللہ العزیز کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی. لیکن سن ہوگا 2022. یہ 2 سے 1.5 سال کا جو عرصہ ہے یہ تھوڑا سا سخت رہے گا، لیکن اس کو اگر آپ نے برداشت کر لیا تو آگے زندگی جو ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی رہے گی اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. یہ بیماری اتنی ہارڈ نہیں ہے کہ اس کا علاج ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال کیا ہے زریاب صدیقی نے فیصل آباد سے، شادی کب ہوگی؟ فیملی میں ہوگی یا فیملی سے باہر ہوگی؟ لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور خاندان میں ہوگی اور کامیاب شادی ہوگی. اس کے بعد سوال کیا S5 نے، میں بیمار رہتی ہوں، شادی شدہ ہوں، لائف اچھی نہیں گزر رہی، جادو کا مسئلہ تو نہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں، حسد اور نظر کا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو سورہ فلق سورہ ناس کو پابندی سے پڑھیں تو یہ مسئلہ آپ کا بہت جلدی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد سوال کیا ہے محسن علی نے، شادی کب ہوگی؟ پیپر کب آئیں گے؟ شادی آپ کی انشاءاللہ 2023 میں ہوگی اور بہترین وقت کا آغاز بھی 2023 سے ہی ہوگا. اس کے بعد سوال کیا ہے جعفر علی نے، شادی کب ہو؟ جعفر علی صاحب نے سوال کیا چنیوٹ سے، شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 کے لاسٹ میں ہونے کے چانس ہیں. اس کے بعد سوال کیا ہے شعیب نے، سر میں ارب پتی کب بنوں گا؟ پنڈی سے. کوشش کرو میرے بھائی، قسمت آپ کی اچھی ہے، کوشش کرو، ارب پتی ضرور بن جاؤ گے. اس کے بعد سوال کیا عابدہ نے کوئٹہ سے، میں باہر ملک جانا چاہتی ہوں، میرے پاس پیسہ کب آئے گا؟ سفر آپ کے ہاتھ میں ہے، پیسے کا امکان فی الحال نہیں ہے، آپ کو سال بھر انتظار کرنا پڑے گا، اپنا مکان بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. اگلا سوال کیا ہے نورین نے پشاور سے، شادی کب ہوگی؟ شادی کے بعد خوش رہوں گی یا نہیں؟ آپ کی شادی انشاءاللہ جہاں ہوگی آپ وہاں خوش رہیں گی اور آپ کی شادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اگلا سوال کیا ہے زیدی نے ایبٹ آباد سے، لاسٹ منتھ میں جاب ختم ہو گئی ہے، میری عمر 49 سال ہے، اب جاب کب ملے گی؟ فیوچر کیسا ہے؟ پیارے دوست آپ کوشش کریں، یہ جو موجودہ ماہ جو چل رہا ہے اس کو چھوڑ کے اگلے ماہ سے کوشش کریں، انشاءاللہ نوکری مل جائے گی اور کامیابی بھی ہوگی. اس کے بعد سوال کیا ہے ارم نے، ایک شخص ہے شادی شدہ، اسے اپنی بیوی سے بنتی نہیں، میرے گھر والوں سے کہا ہے کہ میں تمہاری بہن سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں اپنی بیوی سے اجازت لے لی ہے، آپ بتائیں کہ میں اس سے شادی کروں تو کیسی رہے گی یا نہ کروں؟ اس کے ہاتھ کی تصویر بھیج رہی ہوں. ارم نے سوال کیا ہے کراچی سے. جی بالکل آپ شادی کر لیں، ان کا ہاتھ اچھا ہے اور لک اچھا ہے، انشاءاللہ شادی آپ کی اچھی رہے گی، لیکن اس کی پہلی بیوی سے اجازت ضرور لیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.